غیب نہیں ہے، حضور عالم الغیب ہیں۔ کیوں؟ عالم الغیب کا معنی کیا کیا؟ بہت ساری چیزیں غیب کی جس کا پتہ ہے اور بندے کو نہیں۔ اللہ کو بہت ساری کا نہیں، سب کا پتہ ہے۔ وہ کہے گا جی میرے عالم الغیب اصطلاح ہے جس کا معنی یہ ہے، حضور عالم الغیب ہیں، اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ اصطلاح کے مطابق عالم الغیب بنتے نہیں ہیں۔ تو آپ کیا کرو گے؟ یہ تم نے کون سا کمال کیا کہ تعویل کر کے عالم الغیب کہہ دیا۔ آگے تیسری بات سمجھو، یہ میں ان سب کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تیسری بات فرمایا اگر تم تعویل کر کے عالم الغیب کہتے ہو، میرا سوال یہ ہے آپ نے اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہا، کیوں کہا؟ یا اس وجہ سے جمیع ما کانا و ما یکون، جو علوم تھے اور جو ہوں گے، ہر قسم کے تمام علوم اللہ کے نبی کے پاس ہیں۔ اگر معنی یہ ہے اس پر دلیل پیش کرو، اور اس کی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اگر اس کا معنی یہ نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے حضور پاک کو بہت ساری ایسی چیزوں کا پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ، ہم اس وجہ سے عالم الغیب کہتے ہیں۔ اگر پہلی وجہ ہے اس کے پر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، اور اگر دوسری وجہ ہے یہ حضور کا کمال نہیں ہے۔ یہ حضور پاک کا کمال کیوں نہیں ہے؟ ایک بات کا مجھے پتہ ہے جس کا ان کو نہیں پتہ، ایک کا ان کو پتہ ہے جس کا مجھے نہیں پتہ، تو کمال کون سا ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی باتوں کو پتہ ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ۔ کئی حضور کا کمال کون سا ہے؟ ایک بات کا زید کو پتہ ہے، بکر کو نہیں پتہ، بکر کو پتہ ہے زید کو نہیں پتہ۔ حتیٰ کہ ایک بات کا ایک اعوذ پاگل باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موصوف کی جہالت بری گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرما لی۔ موصوف کہنا چاہتے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حاصل ہیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان نہیں۔ تو یہ دراصل دفاع کر رہا ہے اشرف علی تھانوی کی عبارت کا، تو جو اس نے کہا تھا کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو زید، عمر، بکر بلکہ ہر سبھی مجنون کو بھی حاصل ہے۔ اب چونکہ یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا ہے اس میں کوئی توہین نہیں ہے کیونکہ ایسا علم تو بعض کو بھی حاصل ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی شان نہیں۔ اس کو بے وقوف کو یہ نہیں معلوم جو اس عبارت کا دفاع کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم، اس نے کہا کہ ایسا علم، پہلے بعض علوم غیبیہ کی بات کر کے پھر کہتا ہے ایسا علم تو زید، عمر، بکر کو بھی حاصل ہے، سبھی مجنون پاگل کو بھی حاصل ہے۔ تو جب ایسا کہہ دیا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو جو ہے زید، عمر، بکر، گائے، بھینس، بکری کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اس وجہ سے یہ گستاخی پر معمول ہے۔ اب دیکھیں بعض علوم غیبیہ جو ہیں اس میں کیا حضور کی تخصیص ہے؟ کیا اس میں حضور کی کوئی شان ہے؟ اب دیکھیے، آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، یہ سوچتے ہیں اپنے مدار سے، یہ سوچتے ہیں قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سامنے رکھ کے، جبکہ ہم جو پیش کرتے ہیں الحمدللہ وہ ہم مفسرین کو پیش کرتے ہیں کہ مفسرین اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہمارے اکابرین نے اس بارے میں کیا انہوں نے کیا رائے رکھی ہے، جبکہ ان کے اکابرین اشرف علی تھانوی، خلیل امبیٹوی، قاسم نانوتوی، یہ ان کے اکابرین ہیں، جبکہ ہمارے اکابرین جو ہیں یہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، ہم ان کی عبارات پیش کرتے ہیں، یہ ان کی عبارات پیش نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا یہ عبارات ان کی پیش نہیں کریں گے۔ میں پہلی تفسیر پیش کرتا ہوں، جناب تفسیر خازن ہے، سورۃ الرحمن ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جو یہاں پر انسان ہے اس سے مراد تفسیر خازن میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے، اور علمہ البیان، یہ جو بیان ہے اس میں بیان کیا ہے کہ ما کان و ما یکون مراد ہے، جو ہو چکا اور جو آئندہ ہونے والا ہے، اس سب کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ والا جو ما کان و ما یکون ہے یہ بعض علوم غیبیہ ہیں، بعض علوم غیبیہ ہیں، یا پھر اب اس کو آپ جزوی علم غیب کہیں گے یا کلی علم غیب کہیں گے؟ آپ یہ بتا دیں، مجھے پتا ہے کہ آپ مر جائیں گے، آپ اس بات کا جواب قیامت تک نہیں دے سکتے۔ ما کان و ما یکون مراد ہے،
میں دوسری تفسیر بھی پیش کر دیتا ہوں. دوسری تفسیر تفسیر قرطبی ہے، اور تفسیر قرطبی میں بھی یہی عبارت موجود ہے کہ خلق الانسان، انسان سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات، اور علمہ البیان، بیان سے مراد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ما کان و ما یکون مراد ہے. اگلی تفسیر بھی پیش کر دیتا ہوں. اسی طرح تفسیر ثعلبی میں بھی یہی بات موجود ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر ساوی میں بھی یہی بات موجود ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر مظہری کے اندر بھی یہی بات موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے الحمدللہ 5 تفسیروں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ اس میں ما کان و ما یکون کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بعض علوم غیبی ہیں یا کلی ہیں؟ آپ نے تو ایسی جو توجیہ پیش کی ہے جناب والا کہ آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل جہل ثابت کیا، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت. کیونکہ بعض علوم غیبیہ میں آپ نے کہا کہ اس میں حضور کی تخصیص کوئی نہیں، اس میں حضور کی شان کوئی نہیں، اور کلی علم بھی حضور کو ہے کوئی نہیں، کیونکہ کلی علم تو اللہ کو ہے. تو دونوں باتیں، جو جزوی بھی اور کلی بھی، آپ نے دونوں کی نفی فرمائی ہے. جناب والا بہت بڑا جرم کیا. اب دیکھیے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الفتن میں یہ موجود ہے کہ حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے ہمیں خطبہ دیا. تو آپ نے جو ہے سورج ڈھلنے تک ہمیں خطبہ دیا. درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازوں کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں خطبہ دیتے رہے، اور خطبے میں سرکار نے بیان کیا کیا، فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی جو کچھ بھی ہونے والا تھا، قیامت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی خبریں ہم کو عطا فرما دی تھی. اب یہ کتاب الفتن کے اندر موجود ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ جزوی علم ہے یا کلی علم ہے؟ جو قیامت تک ہونے والی ساری چیزیں ہیں، کیا ایسی چیزیں زید عمر بکر کو حاصل ہیں؟ ان کو اگر نہیں حاصل تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان بن گئی. آپ نے یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی کیا شان ہے. اس کے بعد جناب والا یہ والی حدیث پاک جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکات شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے پشت مبارک پر دست قدرت رکھا، تو سینے میں ٹھنڈ پڑی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ. سرکار نے فرمایا ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی تھی اور میں نے پہچان لیا تھا. تو اب اسی ضمن میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پس دانستم ہر چے در آسمان ہا و ہر چے در زمین ہا بود، عبارت است از حصول علوم. تمام علوم جزوی و کلی احاطہ شیخ محقق علیہ رحمہ اس بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پس میں نے جان لیا جو کچھ زمینوں میں تھا اور جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ سارا میں نے جان لیا. اور یہ جو عبارت ہے کہتے ہیں یہ حصول علم تمام علوم سے، اور جو کچھ بھی یہ احاطہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو حاصل کر لیا، چاہے وہ جزوی ہو چاہے وہ کلی ہو. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے میں اگلی عبارت بھی پیش کرتا ہوں. امام قسطلانی شارح بخاری مواہب الدنیا المقصد ثامن میں بیان کیا، ولا شک ان اللہ تعالی قد اطلعہ علی ازید من ذالک والقى علیہ علم الاولین والآخرین، کہ اور کچھ شک نہیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ علم دیا، اور تمام اگلے پچھلے تمام علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
القاء کر دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان پاک ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جزوی علم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کوئی شان نہیں ہے، تو تمام اکابرین نے اس کو اس بات پہ واضح طور پر بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا قیامت تک کی ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.